کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں تقریباً 18 سال کا تھا۔ اس ٹائم مجھے اسنیپ چیٹ استعمال کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ جو لوگ اسنیپ چیٹ استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا اسنیپ اسکور کے بارے میں۔ مجھے اپنا اسنیپ اسکور بڑھانے کا ہمیشہ جنون رہتا تھا، اس لیے میں انجان لوگوں کو اور ان کی ریکویسٹس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو یہ سب عجیب لگتا ہے، لیکن اس عمر میں میرے لیے اسنیپ اسکور بہت بڑی چیز ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے کالج کے دوستوں کا ایک گروپ چیٹ ہوتا تھا۔ ایک دن ہم سب گروپ چیٹ میں باتیں کر رہے تھے، تب دوستوں نے پلان بنایا کہ باہر چلتے ہیں کہیں۔ سب مان گئے اور میں بھی جانے کے لیے مان گیا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو اس دن کوئی سواری تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنی سٹوری پر پوسٹ کر دیا کہ اگر کوئی مجھے گھر سے پک کر سکتا ہے اور ساتھ لے جا سکتا ہے تو لے جائے۔ مجھے لگا تھا اتنے دوستوں میں کوئی مان جائے گا مجھے گھر سے پک کرنے کے لیے۔ کچھ منٹ بعد مجھے رپلائی آیا ایک ایسے بندے کا جس سے میں نے کبھی بات نہیں کی تھی اسنیپ چیٹ میں۔ اس کا بٹ موجی ایک لڑکے کا تھا، لیکن میں اسے جانتا نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرا اسنیپ چیٹ فرینڈ ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کیونکہ ہم نے نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی کوئی اسنیپ شیئر کی تھی۔ اس نے مجھے میسیج کیا کہ وہ بور ہو رہا ہے اور اس ٹائم کچھ کر بھی نہیں رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ اس نے جو ایریا مجھے بتایا وہ میرے گھر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ سوچ کر کہ میرا ایسا کون سا دوست اس جگہ پر رہتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے کہا کہ وہ رہنے دے، اتنی دور نہ آئے مجھے لینے۔ اس کا تھوڑی دیر بعد ہی جواب آ گیا کہ کوئی بات نہیں، میں آ سکتا ہوں لینے۔ وہ مسلسل اصرار کرنے لگ پڑا جو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم پہلے اپنی ایک تصویر بھیجو، پھر میں پروگرام بناتا ہوں جانے کا۔ میں نے سوچا کہ احتیاط بہتر ہے کہ میں شکل سے پہچان لوں اس کو کہ واقعی وہ میرا دوست بھی ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پکچر بھیجی۔ جب میں نے اسنیپ اوپن کی تو دیکھا 40 سال کے لگ بھگ عمر کا آدمی تھا۔ وہ فوٹو میں بڑی سی ہنسی ہنس رہا تھا اور اس کے اوپر کے سارے دانت تقریباً نہیں تھے۔ اس نے سر پر ایک کپڑا بھی باندھا ہوا تھا۔ اسنیپ کا کیپشن تھا کہ میں رستے میں ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ ایک انجان شخص تھا اور میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا وہ مجھے کیسے لینے آ سکتا ہے کیونکہ اس سے کیا پتا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ مجھے اچانک جھٹکا لگا جب مجھے یاد آیا کہ میرا اسنیپ میپ آن تھا، مطلب جو بھی میری اسنیپ چیٹ فرینڈ لسٹ میں تھا وہ میری لوکیشن دیکھ سکتا تھا اور جہاں میں تھا پہنچ سکتا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اسے میسیج کیا کہ وہ نہ آئے کیونکہ قریب ہی میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ میں نے یہ بہانہ بنایا تھا اس سے بچنے کے لیے۔ میں کافی ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ بندہ آ نہ جائے۔ اس نے میرا اسنیپ میسیج کچھ دیر بعد کھولا اور اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا کبھی جواب مجھے نہیں آیا۔ اب یہ اتفاق ہے یا میرا وہم کہ اگلے کچھ ہفتے میرے گھر کے پاس ایک وین مختلف وقت میں گزرتی تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں سے کسی کی نہیں تھی۔ تقریباً 2 مہینے بعد جب میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا تو ایک خبر نظر سے گزری۔ اس میں لوگوں کو اس شہر میں کڈنیپ کرنے والے ایک گروپ کی خبر تھی اور اس کا ہیڈ گرفتار ہوا تھا۔ پولیس نے اس کی تصویر ریلیز کی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کیونکہ تصویر میں وہ اسنیپ چیٹ والا شخص ہی تھا جو لوگوں کو کڈنیپ کر رہا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں اس شخص سے تصویر نہ مانگتا اور گھر آنے کے لیے نہ منع کرتا تو کیا ہوتا۔ اس دن میں بہت بڑی مشکل سے بچ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا تھا اور ڈرا ڈرا رہتا تھا۔ اب میں بہت محتاط ہوں اور صرف اپنے قریبی دوستوں کو ہی اپنا اسنیپ میپ شیئر کرتا ہوں۔ میں ایک فیمیل ہوں اور یہ سب تب ہوا جب میں یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں تھی۔ میرے مختلف سبجیکٹس تھے اور کچھ آپشنل پیپر بھی۔ ان میں سے ایک جغرافی تھا جس کی تلخ یادیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس کلاس کے 2 ٹیچر تھے، ایک ریگولر ٹیچر جو فیمیل تھیں اور ایک سبسٹیٹیوٹ ٹیچر۔
فیمیل ٹیچر کبھی کسی وجہ سے ایبسنٹ ہو جاتی تھیں اور اس لیے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کلاس میں آتے تھے۔ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہمیشہ ایک ہی ہوتے تھے۔ ان کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان ہوگی۔ مجھے کلاس اکثر بور لگتی تھی، تبھی میں اس کلاس میں کم ہی دلچسپی لیتی تھی۔ ایک دن ٹیچر نے ہمیں گروپ پروجیکٹ دیا۔ ہر گروپ میں 5 لوگ تھے۔ اسائنمنٹ کے دوران میں میری نظر جب بھی ٹیچر پر جاتی تو میں دیکھتی وہ ہمیشہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر مسلسل دیکھ رہا تھا اور جب میں دیکھتی وہ ذرا سا بھی نظر نہ بدلتا۔ بیچ میں نے جب کچھ وقت بعد دیکھا تو میں نے نوٹس کیا کہ اس کے فون کا رخ میری طرف تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری تصویریں کھینچ رہا ہو۔ میں بہت گھبرا گئی، لیکن میں نے اس بارے کسی کو کچھ نہ کہا کیونکہ شاید فون سے فوٹوز والی بات میرا وہم نہ ہو۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے اور مجھے یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کیسے اس نے میرا اسنیپ چیٹ یوزر نیم ڈھونڈ لیا اور مجھے ایڈ کیا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ یہ وہی سبسٹیٹیوٹ ٹیچر تھا کیونکہ اس کا پورا نام اس کے اکاؤنٹ پر لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں اور مجھے پچھتاوا ہے جو میں نے کیا۔ میں نے اسے ایڈ بیک کر لیا کہ آخر اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد اس نے مجھے ایک سنیپ بھیجا جس میں ہائے لکھا تھا اور سنیپ میں اس کا چہرہ تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص کے ذہن میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کی سنیپ کا اسکرین شاٹ لیا اور اسے ریڈ کر کے چھوڑ دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایک سنیپ بھیجی۔ اب کی بار اسکرین پر کچھ نہیں تھا اور کچھ سوالیہ نشان بنائے ہوئے تھے۔ میں نے پھر سے ریڈ کیا اور چھوڑ دیا۔ ان میسیجز کے بعد اس کے میسیجز نہیں آئے تھے اور میں یہ سب بھول گئی تھی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں نے جب بھی اپنا سنیپ میپ کھولا تو اس کا بٹ موجی میری لوکیشن کے پاس ہی نظر آتا، جو اتفاق نہیں تھا میرے خیال میں۔ یونیورسٹی کے ایریے میں ہی نہیں بلکہ میں کہیں اور بھی جاتی اگر دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تو بھی اس کی لوکیشن قریب ہی نظر آتی۔ یہ سب مزید 2 ہفتے چلتا رہا اور پھر اس کا ایک میسیج آیا۔ جب میں نے میسیج اوپن کیا تو میں بہت ڈر گئی۔ اس نے تقریباً 30 تصویریں بھیجی تھیں میری یونیورسٹی کے کلاس ٹائم کی اور یونیورسٹی کے وقت جب میں وہاں ہوتی تھی اور یونیورسٹی کے باہر کی بھی، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سنیپ میپ کے ذریعے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے ریڈ کر کے چھوڑ دیا، اسکرین شاٹس لیں اور اب کی بار بلاک بھی کر دیا۔ میں نے فوراً سے اپنے پیرنٹس کو بتایا اور انہوں نے یونیورسٹی اور پولیس کو رپورٹ کی۔ اس بات کو اب 3 سال ہو چکے ہیں۔ میری یونیورسٹی کلاسز ختم ہونے والی ہیں۔ تصویر والے میسیج کے بعد سے میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یونیورسٹی نے اسے سسپینڈ کر دیا ہوگا کیونکہ کچھ عرصے بعد ہمارے ٹیچر بدل گئے تھے، جو میرے خیال میں بہت اچھا ہوا تھا۔ اس سارے واقعے کا میری مینٹل ہیلتھ پر بہت اثر ہوا تھا۔ میں نے اس کے بعد سنیپ چیٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا اور آج تک اس شخص کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چلا، جو شاید میرے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ تقریباً 2019 کی بات ہے۔ ان دنوں کووڈ کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا۔ آپ سب کو اچھی طرح اندازہ ہوگا لاک ڈاؤن کا کہ اس میں ہر طرف کیسا ہوتا تھا۔ جدھر دیکھتے تھے رات کے وقت سب بند ہوتا تھا اور لوگ بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ میرے دوستوں نے اور رشتہ داروں نے کافی سارے واقعات سنائے تھے لاک ڈاؤن کے متعلق۔ ان واقعات کو سن کر میں نہیں ڈرتا تھا کیونکہ شاید میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں تھا۔ خیر، اس واقعے کے بعد مجھے ان واقعات پر بھی یقین ہو گیا تھا۔ میں سنیپ چیٹ بہت استعمال کرتا تھا۔ لاک ڈاؤن سے کچھ وقت پہلے میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ میں نے اپنا سنیپ چیٹ یوزر نیم کچھ کلاس فیلوز کو دیا تھا، مگر اس کے بعد مجھے اکثر یونیورسٹی کے کافی نئے لوگ ایڈ کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے اپنا یوزر نیم کچھ لوگوں کو دیا تھا، اس لیے مجھے اتنا عجیب نہیں لگتا تھا۔ میں ان سب لوگوں کو بھی ایڈ بیک کر دیتا تھا جو مجھے ایڈ کر رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے قریب ہی میپ پر نظر آتے تھے۔ اس دن جمعہ رات کا دن تھا۔ میں دن سے دوستوں کے ساتھ ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا
اور اپنے گھر واپس رات 9 بجے تک آیا تھا۔ میرا ایک بچپن کا دوست تھا جو قریب ہی رہتا ہے، اس کی مجھے کال آئی کہ ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ میرے گھر آ رہا ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر گپ لگائی اور کھانا گھر منگوایا۔ ہم لوگوں نے ٹی وی پر سپورٹس کا میچ لگایا اور دیکھنے لگ پڑے۔ کچھ دیر بعد میں نے دوست کو کہا کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے۔ ہم آپس میں ایسے مذاق بچپن سے کرتے رہتے تھے۔ آج جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہ جلدی واپس نہیں مڑا۔ اس نے کہا کہ اسے لگتا ہے کہ اس نے واقعی کسی کو دیکھا ہے۔ مجھے لگا وہ مجھے ڈرا رہا ہے بدلہ لینے کے لیے، تو میں نے یہ بات سنی انسنی کر دی۔ کچھ منٹ بعد میرا کتا اچانک اٹھا اور کھڑکی کے پاس زور زور سے بھونکنے لگ پڑا۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ وہ صرف تب بھونکتا تھا جب وہ کسی انجان شخص کو دیکھتا تھا۔ میں نے اس بات کو دوبارہ اگنور کر دیا اور میچ دیکھنے لگ پڑا۔ رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ اب وہ گھر واپس جا رہا ہے۔ میں تب اپنے فون پر سنیپ چیٹ چیک کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کچھ وقت رک جاؤ اور یہ دیکھو میرے فون پر کیا آ رہا ہے۔ میں نے سنیپ میپ پر دیکھا کہ 5 لوگ میری لوکیشن کے قریب ہیں۔ ان میں سے ایک میرا دوست تھا، لیکن باقی 4 رینڈم بٹ موجیز تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے اور میرے دوست نے سارے دروازے اور کھڑکیاں لاک کر دیں۔ اس رات برف باری بھی ہو رہی تھی اور ہمیں گھر کی بیک سائڈ پر جوتوں کے نشان نظر آئے۔ میرے گھر کے ارد گرد جنگلہ تھا، مطلب یہ لوگ چھلانگ لگا کر آئے تھے۔ سنیپ میپ کے مطابق وہ لوگ 2 گھنٹے پہلے یہاں تھے، جس وقت تقریباً میرا کتا بھونکا تھا۔ میرے گھر کے باہر کیمرے لگے ہیں۔ میں نے پچھلے کچھ گھنٹوں کی فوٹیج دیکھنا شروع کی اور میں نے جو دیکھا میں شاید اس کو کبھی بھول سکوں۔ فوٹیج میں نے دیکھا کہ 4 لوگ جو اسکی ماسک پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے پائپ تھے، وہ کھڑکیوں سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے فوراً سے پولیس کو فون ملایا اور پولیس تھوڑی ہی دیر میں آ گئی۔ ہم نے فوٹیج اور سنیپ چیٹ کے یوزر نیمز انہیں دیے اور ان اکاؤنٹس کو بلاک بھی کر دیا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کون تھے اور انہیں میرا سنیپ چیٹ یوزر نیم کیسے ملا تھا۔ مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ وہ لوگ کہیں دوبارہ واپس نہ آ جائیں کچھ کرنے۔